الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے اس اجلاس عام کے صدر محترم استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد ایوب صاحب نگوی حفظہ اللہ و رعاہ، ہمارے ادارہ انجمن دارالفلاح یتیم خانہ کے تمام ہی ذمہ داران اور خصوصاً اس انجمن دارالفلاح کے ناظم محترم حضرت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر جلوہ افروز تمام ہی حفاظ، قراء، علماء اور مخیرین حضرات، یقیناً آج کے اس پروگرام میں شرکت کر کے دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ دل کی حقیقتوں کا بیان ہے، اور آج کا یہ پروگرام کئی شعبوں کو اپنے اندر سمو لیے ہوئے ہے۔ ان تمام شعبوں پر، حصوں پر چند الفاظ کہہ دینے کے لیے چند دو گھنٹے کافی نہیں بلکہ بہت سارے گھنٹے درکار ہے۔ میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں پروگرام کو سمیٹنے میں جن حضرات نے بہت ہی بہترین انداز اور رول ادا کیا کہ اتنا عظیم اور وقت طلب پروگرام کو وہ سمیٹتے وقتوں کی رعایت کرتے ہوئے یہاں تک لائے، کیونکہ ہر عنوان پر لطفشائی کرنا، بولنا ایک لمبا وقت درکار ہے۔ آپ کا یہ پروگرام جہاں ایک جانب سالانہ اجلاس عام ہے تو دوسری جانب تکمیل حفظ قرآن کریم ہے، تو تیسری جانب اعتراف خدمات ہے، چوتھی جانب ان یتیم بچوں کی تعلیم تربیت کا بہترین شاندار گہوارہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمانان محترم نے، معظم نے، شہر کے چنیدہ افراد نے، جیسا کہ ناظم ادارہ نے اپنے مختصر سے خاکے میں اور تأثرات میں اس یتیم خانے کی تاریخ کو سمو دیا کہ آج کا یہ اجلاس عام اپنی قدامت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ تقریباً 50 سالہ دور گزر چکا ہے اس یتیم خانے کی تاسیس کے لیے، اور یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر مالیگاؤں میں یہ پہلا منعقد کیا گیا ادارہ ہے جس میں یتیم بچوں کی نہ صرف سرسری دیکھ بھال کا انتظام بلکہ مکمل ان کی تعلیم تربیت دنیاوی اور دینی دونوں لائن میں ان کے مستقبل کو سنوارنے کا بہترین انتظام ہوا۔ ابھی آپ کے سامنے دو حفظ قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہونے والے طلبہ میں سے ایک طالب علم حافظ قرآن نے اپنی رودات کو جو پیش کیا ہے کہ وہ ایک طرف جہاں حفظ قرآن کریم کی عظیم دولت سے سرفراز اور مالا مال ہوا ہے، اسی کے ساتھ عصری تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ و پیراستہ ہو رہا ہے۔ دونوں ہاتھ میں یہ خزانہ آپ کا ہی ادارہ دے رہا ہے، دینی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی۔ یقیناً یہ قابل ستائش، قابل مبارکباد ہے۔ آپ نے اس مجلس میں بھی اور اس سے پہلے بہت ساری منعقد ہونے والی مجالس میں بھی دینی علوم کی اہمیت اور اسی طرح ان یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق بہت ساری قیمتی باتوں کو اور قابل قدر و احترام نصیحت آمیز کلمات کو سنا ہے۔ ان سب سے آگے بڑھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی
میں اپنی بات کو مختصر کرنے کے لیے سب سے پہلے ان یتیم بچوں سے ایک اہم بات پیش کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ عام طور سے حالت یتیمی سے گزرنے والی یہ بچے اپنا بھی بہت چھوٹا کر لیتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں بہت زوردار الفاظ میں اپنے ان معصوم ننھے منھے بچوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی حقیر مت سمجھنا، اپنی اس حالت پر کبھی بھی اپنے دل کو مغموم مت کرنا۔ آپ کی یہ نسبت یقیناً اس عظیم نسبت سے رشتہ لگائے ہوئے ہے جو تمام انبیاء کرام کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی ہے۔ آپ کے سامنے حفظ قرآن کریم کی تکمیل سے سرفراز ہونے والے حافظ قرآن نے اپنے 2 سالہ دور میں جو اس یتیم خانے کی چہار دیواری میں انہوں نے گزارا ہے، انہوں نے اپنے تاثرات کو بیان کرتے کرتے یہ قیمتی جملہ کہا تھا کہ اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے تو میں انہیں یہ خوشخبری سناتا کہ آپ کا یہ لال حفظ قرآن کریم کی تکمیل سے سرسبز و شاداب ہوا ہے۔ میں اس بچے سے کہتا ہوں کہ اگرچہ اس دنیا میں آپ کے والدین اس خوشی سے سرشار نہیں ہیں، لیکن روز قیامت ان کا قد دیگر تمام لوگوں سے یقیناً بلند و بالا ہوگا۔ جب آپ کی حفظ قرآن کریم کی دولت سے اللہ پاک والدین کو وہ عظیم تاج پہنائیں گے جس تاج کا ایک موتی سورج کی روشنی کو مان کر دے گا، پھیکا کر دے گا، مدھم کر دے گا، اور جب اللہ پاک روز قیامت حافظ قرآن کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے حدیث پاک کی روشنیوں کی تعین جو میں نے حدیث پاک ابتدا میں پیش کی کہ اللہ پاک روز قیامت حافظ قرآن سے ارشاد فرمائیں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا، ٹھہر کر اس طرح جس طرح تو دنیا میں ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، اور جنت کے درجات جو بہت اونچے بلند ہیں بالا ہیں سب کو طے کرتے چلا جا۔ جب یہ اعزاز حافظ قرآن کو دیا جا رہا ہوگا، اس کے والدین جو آج اس دنیا کی خوشی کے وقت موجود نہیں ہیں، لیکن روز قیامت ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا یہاں بیٹھ کر نہ اسے بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے الفاظ سنانے کے لائق ہیں۔ وہ بچہ جو اپنے آپ کو یتیم سمجھ رہا ہے اور یہاں دارالفلاح یتیم خانے میں زیر درس ہے، زیر تربیت ہے، کوئی بھی بچہ اپنی اس حالت پر اپنے آپ کو چھوٹا ہرگز نہ سمجھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہر کے وہ مخیرین حضرات جو اس ادارے کو اس اعتبار سے سنبھالے ہوئے ہیں کہ ناظر محترم کی زبانی مغرب کے بعد چند منٹوں میں انہوں نے جو روداد ہمیں سنائی ہے وہ قابل ستائش، قابل رشک ہے کہ آج تک شہر مالیگاؤں کو ہم لوگ مدینہ العلوم کے نام سے جانتے تھے۔ وہ خدمات جو آپ نے ماضی قریب میں پیش فرمائی ہے اور اسی کا ایک بہترین سلسلہ کڑی ہے، سلسلہ الصحابی ہے کہ آپ نے مختلف کارنامے انجام دینے والے خدام دینی اور خدام علوم نبویہ کو آپ نے مختلف صفات ناموں سے سراہا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آج اس یتیم خانے کے تئیں آپ لوگوں کی جو خدمات ہے کہ شام کے کھانے کے لیے مدرسے کی جانب سے، یتیم خانے کی جانب سے کوئی مستقل انتظام نہیں ہے۔ شہر کے منتخب چنیدہ مخیرین حضرات اپنی ذمہ داری اوڑھ لیے ہیں کہ وہ لوگ یہاں آ کر روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا جو بھی ترتیب آپ کی یہاں ہوگی اپنے ناموں کا اظہار کرتے ہیں اور ان بچوں کے لیے رات کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ ان تمام مخیرین حضرات کو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں ان کلمات کے ذریعے سے کہ آپ نے یقیناً ایک حدیث پاک سنی اور ہمارے روداد کے اندر بھی یہ حدیث پاک چھپی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بہت ہی مبارک ہے وہ گھرانہ جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور
اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا کردار پیش کیا جا رہا ہو۔ اس حدیث پاک کا اشارہ ہمیں اس بات کی طرف بتا رہا ہے، حضرات محدثین کے بہترین محنت اور قربانیوں کے پیش نظر، کہ یہ کہنا اس وقت تو بجا ہوگا، حقیقت پر مبنی ہوگا کہ یقیناً وہ علاقہ، وہ محلہ، وہ سوسائٹی تمام اداروں میں، محلوں میں، سوسائٹیوں میں سب سے اچھا ہے، سب سے بہترین ہے، جہاں یتیم بچوں کے لیے صحیح تعلیم تربیت کا انتظام کیا جا رہا ہو۔ حدیث پاک کی روشنیوں میں یہ مبارکبادی آپ حضرات کی خدمات میں دینا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو بچے الحمدللہ ثم الحمدللہ حفظ قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہوتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اس تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس کو اور زیادہ ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک اس سلسلے کو قادر قائم و دائم فرمائے، ساری کو جاری فرمائے۔ مکاتب سے یا دینی اداروں سے، اقامتی اداروں سے جو طلبہ حفظ قرآن کریم کی تکمیل سے سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں، ان کو ایک ذمہ دارانہ بات کہنا میری بہت اہم ذمہ داری ہے۔ وہ یہ ہے کہ محترم بچوں، عزیز طلبہ، حفظ قرآن کریم کی دولت آپ کو جو ملی ہے، یہ دونوں جہان کی وہ عظیم دولت ہے کہ اللہ پاک نے اپنا کلام آپ کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ پاک کا کلام قرآن کریم آپ کے سینوں میں جو محفوظ ہوا ہے، دنیا و آخرت کی سب سے عظیم وہ دولت ہے جس کے لیے بہت سارے لوگ آج بھی محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں اپنی پوری بھرپور لگا دے رہے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ آج حافظ قرآن نہیں ہو سکے۔ جب عمر کے اس طبقے میں وہ پہنچ گئے، جب انہیں اچھا شعور، اچھا احساس دامنگیر ہوا، تو وہ آج شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنے مستقبل پر وہ لوگ آنسو بہانے والے ہوتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی حافظ قرآن ہو جاتے۔ یہ دولت اللہ پاک نے آپ کو اس یتیم خانے کی چہار دیواری میں یا کسی مکتب میں یا کسی چھوٹے بڑے ادارے میں اللہ پاک نے عطا فرما رکھا ہے، تو اس کی حفاظت، اس کی نگہداشت آپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسان مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک اونٹ جب اس کی رسی کو چھوڑ دیا جائے کتنی آسانی سے وہ ہاتھوں سے نکل کر ضائع اور گم ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ حافظ قرآن جو حفظ قرآن کریم کی دولت کا اہتمام نہیں کرتا، اسے نہیں پڑھتا، یاد نہیں کرتا، تو اتنی ہی آسانی سے یہ قرآن کریم سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ خصوصی اعزاز اپنے کلام اور اپنی مقدس کتاب کے تئیں کہ اس کا یاد کرنا بہت آسان، بہت آسان، بہت آسان۔ خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یقیناً ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ذرا ہم تجربہ کریں، مشاہدہ کریں، ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ جس کو اپنا بہت زیادہ شعور سنبھالنے کی طاقت و قوت نہیں ہے، وہ اپنے سینے میں قرآن کریم آسانی سے بسا لیتا ہے۔ دوسری کتاب لا کر دیجیے، وہ یاد نہیں کر پائے گا، اس کو محفوظ نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے حفظ قرآن کو جب آسان کیا ہے، یقیناً وہ آسان ہے، تو اس کا دوسرا رخ، اس کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ اس کی حفاظت سے اپنی آنکھیں کبھی بند مت رکھنا، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اپنا دن رات کا مشغلہ بنا دیجئے، نوافل میں اس کی تلاوت کیجئے۔ ہم چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں، کسی اور کام میں مصروف ہو، حافظ قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کا سارا دھیان خیال قرآن کریم کی تلاوت، اس کے پڑھنے میں یقیناً ہوا کرتا ہے۔ جو حافظ قرآن دن و رات حفظ قرآن کو اپنے لیے حفظ جان بنا لے، قابل مبارکباد ہے، اور حفظ پر اسے پختگی یقیناً حاصل ہو سکتی ہے۔ حفظ پر پختگی کے بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں سے سب سے اہم ذریعہ ہر سال تراویح کی نماز میں قرآن کریم اچھی طرح، اچھے انداز سے
تجوید کی رعایت کے ساتھ، صحیح تلفظ، صحت مخارج کے ساتھ، ترنم کے ساتھ تراویح کی نماز ہر سال پڑھانے کا انتظام و اہتمام کرنا، اس کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے شہر مالیگاؤں میں اور دیگر علاقوں میں بہت آسانی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے کہ مساجد الحمدللہ کافی تعداد میں اور حفاظ اکرام اس سے زیادہ ہر سال ہمیں ایک قیمتی دولت کی بہترین شکلوں میں حاصل ہو رہی ہے۔ تو مساجد کے علاوہ مدارس میں، مکاتب میں، کسی مقام پر، کسی کے گھر پر، کسی کے کارخانے پر، کسی کے ٹیرس پر الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کریم تراویح کی نماز میں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ اللہ پاک اس شوق کو اور بڑھائے اور صحیح معنوں میں قرآن کریم کی حفاظت تراویح کی نماز میں اللہ پاک اس خدمت کو انجام دینے کے لیے ہم تمام کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جانی ضروری ہے کہ دینی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن ہوا، عالم دین ہوا، مفتی شرع متین ہو گیا، قاضی شریعت ہو گیا، تو ضروری نہیں کہ وہ دینی کسی ادارے سے وابستہ ہو، کیونکہ شہر مالیگاؤں ہو یا اور کوئی بھی شہر ہو، روزانہ اتنے اداروں کا انعقاد ناممکن کہ ہر فارغ ہونے والے کے لیے انتظام کسی نہ کسی ادارے میں ہو جائے۔ اگر کسی ادارے میں آپ کو موقع مل جا رہا ہے سونے پر سہاگا، بہت اچھی بات، بہت قیمتی آپ کی خدمات ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں پر فوری طور پر کوئی انتظام سر دست نہیں مل رہا ہے تو اپنی ان خدمات کو اور دینی تعلیم کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھیے، اپنے آپ کو معاشیات سے جوڑیے، اپنے دینی رشتہ برقرار رکھتے ہوئے، علمی سلسلہ رشتہ برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو معاشیات سے جوڑیے اور اپنا خاندانی جو بھی ذریعہ معاش ہو اس میں جڑنا اپنے لیے عار، شرم و ہرگز محسوس نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلاف میں، بزرگان دین میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت لمبی تاریخ، لمبی رودات ان حضرات کی رہی ہے کہ اپنے وقت کے علم کے پہاڑ ہونے کے باوجود اگر وہ کسی دینی ادارے سے منسلک گرچہ نہ ہو لیکن دینی علوم کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہوئے کسی نہ کسی اپنے خاندانی ذریعے معاش سے منسلک رہ کر بھی انہوں نے اپنے علوم کی تمام مہارات کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو علمی میدان میں کون نہیں جانتا، عوام تک جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ رشتہ ایک اپنے خاندانی پیشے سے منسوب کیا جس کی وجہ سے انہیں غزالی کہا جاتا ہے، جو ہمارے درمیان بڑا مشہور پیشہ ہے کہ دھاگا اور سوت کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے کو غزالی کہا جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے درمیان اپنے دلوں کو چھوٹا کرنا، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں جس چیز کی بھرمار ہو جاتی ہے، کثرت ہو جاتی ہے، وہاں وقع فطری طور پر لوگ گم کر دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں حفاظ کی تعداد انگنت، علماء کی تعداد اور اسی طرح حاملین علوم نبوت کی تعداد بے شمار ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ادارہ اپنے اندر جگہ دینے والا ہو، تو وہ اپنے آپ کو اپنے اس علم کے حاصل کرنے کے بعد یہ ہرگز نہ سمجھے کہ ہم نے بلا وجہ دینی تعلیم کو حاصل کر کے اپنے آپ کو گوا دیا، کیا ہی اچھا ہوتا ہم نے کوئی دینی لائن کا انتخاب کیا ہوتا۔ یہ بات کبھی بھی آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں ہونی چاہیے کہ اس ادارے سے فارغ ہونے والی جتنے ہمارے طلبہ ہیں وہ بھی، اور دیگر علوم سے فارغ ہونے والے جتنے حفاظ علماء اور فارغین عظام ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو اللہ نے جو علم دین عطا فرمایا ہے یہ خصوصی امانت ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما رکھی ہے۔ اس سے منسلک ہو کر اگر آپ نے اپنا کوئی ذریعہ معاش تلاش کیا ہے تو سونے پر سہاگا، اور اگر وہ ذریعہ سر دست آپ کو نہیں مل سکا تو آپ اپنے خاندانی گھریلو کسی معاشی طریقے کو اپنی ذات سے منسلک کیجیے اور اپنے علم کو بھی باقی رکھیے اور اپنے اس راستے کو اطمینان کے ساتھ زندگی کا طے کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دونوں طرح کی خدمات میں یقیناً کامیابی عطا فرمائیں گے۔
اخلاص و للہیت کے ساتھ، جافشانی کے ساتھ اگر آپ راستہ طے کرتے جائیں گے تو غیب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے امداد اس طرح اترے گی کہ آپ کو بھی حیرت ہوگی۔ اس کے بعد بالکل آخری گزارش، وقتوں کی تنگی کے باوجود، گرچہ بات لمبی ہو جا رہی ہے لیکن جب آپ نے بلایا ہے تو کچھ کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے اپنی آخری بات رکھ کر میں اپنی جگہ لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہماری یہ طلبہ جو اس دارالفلاح یتیم خانے میں زیر سرپرستی میں اپنے تمام ہی مخیرین حضرات کی اپنے اس علمی میدان کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، یقیناً قابل ستائش ہے، قابل مبارکباد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مخیرین حضرات کی نگاہیں ان بچوں پر اس طرح قریب سے قریب رہے کہ اگر آپ کے یہاں کسی مقام پر، کسی جگہ پر کسی خادم کی، کسی نگراں کی اور کسی بھی بندے کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے انہی تربیت یافتہ تراشے ہوئے ان ہیروں کو آپ یاد کیجئے گا، ان کو فراموش ہرگز نہ کیجئے۔ کسی دوسرے تیسرے بندے کو آپ آ کر رکھیں گے ضرور، لیکن آپ قریب اپنی نگاہ کو رکھیے اور انہی اپنے ادارے سے فارغ ہونے والے طلباء عزیز اور ان بچوں کو آپ موقع دیجئے، یہ اپنا سمجھ کر، اپنا ہو کر جو خدمات انجام دیں گے، دور سے آنے والا، دور سے یہاں آ کر اپنی خدمات انجام دینے والا، دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہوگا۔ یقیناً قابل مبارکباد ہے اس ادارے کے چلانے والے تمام ہی وہ افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے، جو اس وقت باحیات ہیں، اور اللہ پاک آئندہ ان لوگوں کا انتخاب فرمائیں گے جو ہم آپ میں سے اس ادارے سے منسلک ہوں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دونوں جہان میں اجر و ثواب کی قوی امید لگائی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو خوب خوب ترقیات سے نوازے، اللہ پاک اس ادارے کی تمام ذمہ داریوں کا کفالت خزانہ غیب سے فرمائے، اور جیسا کہ رودات کے دوران سنا گیا کہ انسان کی امداد کم تھی، اللہ پاک اس کا بہترین انتظام فرمائے، نعم البدل کا تحفہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس اجلاس عام کے انعقاد میں اور ہمارے آج کے صاحب اعزاز حضرت قاری محمد لئیق صاحب کے اعزاز میں ہر طرح سے امداد کرنے والوں کی اور ان کی حوصلہ افزائی فرمانے والوں کی تمام تر خدمات کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔